السلام علیکم دوستوں، ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی معدنی دوا پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے قدیم طب میں انتہائی طاقتور اور جدید سائنس میں انتہائی زہریلا قرار دیا گیا ہے۔ یہ مادہ ہے ہڑتال ورقیہ، جسے انگریزی میں آرپیمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دوا حکمت یونانی، آیورویدک، فارسی طب میں صدیوں سے معروف رہی ہے، مگر اس کے استعمال میں ہمیشہ سخت احتیاط لازم رہی ہے۔ ہڑتال ورقیہ واٹ از آرپیمنٹ؟ ہڑتال ورقیہ کیا ہے؟ ہڑتال ورقیہ ایک قدرتی معدنی مرکب ہے جو زرد پیلا رنگ رکھتا ہے، چمکدار ورق کی جیسی تہوں میں پایا جاتا ہے، نرم اور بھربھرا ہوتا ہے۔ سائنسی نام جو اس کا آرپیمنٹ، جو اس کا کیمیائی نام ہے آرسینک ٹرائی سلفائڈ، جو اس کا کیمیائی فارمولہ ہے AS2S3، جو اس کے دیگر نام ہیں اردو ہڑتال ورقیہ، عربی زرنیخ، فارسی زرنیخ، آرپیمنٹ انگریزی میں، یونانی طب میں یعنی کہ آرسینیکم سلفیوریٹب، یعنی آیورویدک میں ہڑتال۔ ہڑتال ورقیہ کیسے بنتی ہے؟ یہ قدرتی تشکیل جو ہے اس کی، ہڑتال ورقیہ قدرتی طور پر زمین کی گہرائیوں میں بنتی ہے، جہاں آرسینک اور سلفر آتش فشاں گیسوں اور حرارت کے ذریعے کے زیر اثر مل کر آرسینک ٹری سلفائڈ بناتے ہیں، یعنی کہ ہڑتال ورقیہ جو ہے یہ دو چیزوں کے ملاپ سے، سینکیا آرسینک اور گندھک کے ملاپ سے بنتی ہے، جو اس میں آتش فشانی علاقوں میں معدنی کانوں میں کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ چین، ایران، ترکی، افغانستان، پاکستان کے کچھ علاقوں میں، یعنی جیسے چترالی ہڑتال کہا جاتا ہے، چترال وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ تاریخی دور میں یہ یلو پیگمنٹ یعنی کہ پیلے رنگ کے طور پر مصوری میں، تعویذات، کیمیا گری، طب میں استعمال ہوتی رہی ہے۔ قدیم اطباء جو ہیں اسے تیار کرتے تھے، مگر آج اس کی تیاری صرف صنعتی طرح پر ہوتی ہے، کیونکہ یہ مہلک زہر ہے، یعنی کہ یہ سینتھیٹک طریقے سے بھی تیار کی جاتی تھی، گندھک اور سینکیا ملا کر۔ تو ابھی یہ صرف جو کہانی ہوتی ہے یہی ملتی ہے، تیاری وغیرہ نہیں اس کی جاتی۔ جو اس کے بنیادی اجزاء ہیں، جو اس کے کیمیکل کمپوزیشن ہے اس کی، آرسینک اور سلفر یعنی کہ سینکیا اور گندھک کے ملاپ سے یہ بنتی ہے۔ اس میں دو ہی مرکب ہوتے ہیں، باقی کچھ اور ٹریس منرلز پائے جاتے ہوں گے۔ جو اس کی کیمیائی خصوصیات ہیں، پانی میں حل نہیں ہوتی، حرارت سے زہریلی گیس خارج ہوتی ہے، پارے کے ساتھ رد عمل کرتی ہے، یعنی کہ پارے کے ساتھ ری ایکشن کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مادہ زہر بھی ہے اور دوا بھی سمجھا گیا، مگر فرق خوراک اور اصلاح کا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو پہچان کرواتے ہیں، یہ ورقیہ ہے، ہڑتال ورقیہ، یہ اس طرح کی چمکدار سونے کے رنگ کی، جسے غریبوں کا سونا بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ ورقیہ ہے، بالکل جیسے سونے کا ورق ہوتا ہے اس طرح کی چمک ہے اس کی۔ یہ ہے ہڑتال ورقیہ، یہ ورق ہوتی ہے اس طرح کی پرت میں، یعنی کہ یہ لیئر ہوتی ہیں، جیسے ابرک ہوتا ہے، یہ بالکل ابرک کی طرح ہی ہوتی ہے سیم۔ یہ اس کی پہچان ہے، زرد رنگ کی، اس میں گندھک اور سینکیا کا مرکب ہے۔ یہ زرد رنگ کی ڈلیوں میں بھی ہوتی ہے اور یہ پتھر میں بھی ہوتی ہے، دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ورقی اور دوسری پتھر والی، جسے تبکی کہا جاتا ہے۔ جو اس کا مزاج ہے گرم خشک مزاج ہے اس کا،
چوتھے درجے میں نہایت تیز تاثیر ہے اس کی۔ چوتھے درجے کی ادویات براہ راست استعمال نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ چوتھے درجے کی جو ادویات ہوتی ہیں وہ بغیر کشتہ کیے، بغیر ڈیٹاکسیفائی کیے، بغیر اس کی سولیبلٹی کیے، بائیو اویلیبلٹی بنائے بغیر استعمال نہیں کی جاتی۔ جو اس کے طبی فوائد ہیں، یہ فوائد صرف قدیم روایتی کتب کی طب میں درج ہیں۔ جدید میڈیکل سائنس اندرونی استعمال کو خطرناک قرار دیتی ہے، یعنی کہ ہم جدید میڈیکل سائنس کی کوئی بات نہیں کرتے، ہم اپنے طب کیمیا سنیاس کی بات کرتے ہیں اس چینل میں، تو ہم اسی کو لے کر چلتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ میڈیکل سائنس جو ہے کیا کہتی ہے وہ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہم اپنے طبی اصولوں کے مطابق، سنیاسی اصولوں کے مطابق، کیمیا کے اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں اور ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جو اس کے فوائد ہیں، جلدی امراض، داد، خارش، فنگس، سفید داغ جو ہوتے ہیں، کیڑے مار دواؤں میں جوں، کھجلی کے کیڑے، ناسور اور پرانے زخم، یہ بلڈ کلاٹنگ میں یعنی کہ کام آتی ہے۔ زخم خشک کرنے کے لیے محدود اندرونی استعمال جو ہے اس کا محدود ہے۔ باقی آگے اس کے ہم اس کے کچھ تجات بنائیں گے۔ جو اس کے بعض خبیثہ امراض میں یعنی کہ امراض خبیثہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، بلغمی و سودائی امراض میں اس کا استعمال ہوتا ہے، مگر یہ استعمال صرف اصلاح شدہ یعنی کہ کشتہ یا بسمہ کے فوائد ہیں۔ نہایت قلیل مقدار میں اور ماہر حکیم کے تحت ہونا ہوتا ہے، یعنی کہ جو اسے بنانے والا اچھے طریقے سے بنائے اور تب یہ اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جو اس کے نقصانات ہیں، ٹاکسیسٹی ہے، یہ حصہ سب سے اہم ہے، کیونکہ اس کے نقصانات پتہ ہونے چاہیے ہمیں کہ یہ کیا نقصان دے سکتا ہے۔ ہڑتال ورقیہ کے شدید نقصانات جو ہیں، آرسینک پوائزننگ یعنی کہ جو سنکھیا کے نقصانات ہیں وہی اسی کے ہیں کہ دست، معدہ جلنا، جگر و گردے فیل، اعصابی نظام تباہ، کینسر کا خطرہ، سانس کے ذریعے زہر، بچوں کے لیے انتہائی خطرناک، زیادہ مقدار موت کا سبب۔ جو اس کی پریکاشنز ہیں، احتیاطیں ہیں، لازمی حفاظتی اصول جو ہے خود سے ہرگز استعمال نہ کی جائے۔ خوراک کے طور پر میں نے یہ کوئی خوراک نہیں ہے، صرف دوا میں استعمال کے لیے ہے، صرف تعلیمی اور تاریخی معلومات کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اگر استعمال ہو تو صرف بیرونی استعمال کریں، اور اگر خوراکی استعمال ہے تو کشتہ کی صورت میں دستانے پہن کر ہاتھ لگائیں، بچوں اور حاملہ خواتین سے دور۔ جدید سائنس کے موقف جو ہے WHO اور FDA کے مطابق آرسینک کمپاؤنڈز جو ہیں، جو آرسینک کے مرکبات ہیں، سنکھیے کے مرکبات، جس میں ہڑتال، مینسول، سنکھیے، ہر قسم کا سفید، سرخ، سیاہ، سب زہریلے ہیں۔ جدید میڈیکل سسٹم میں علاجی دوا تسلیم نہیں، صرف زہریلا مادہ مانا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا جو خلاصہ ہے، ہڑتال ورقیہ قدیم طب کا معروف مگر خطرناک مادہ، طاقتور مگر مہلک، غلط استعمال جان لیوا۔ جدید دور میں صرف معلوماتی اہمیت ہے اس کی۔ ویڈیو کے آخر میں جو ہے ہم اس کی جو وارننگ ہے وہ بتاتے تھے آپ کو۔ یہ ویڈیو صرف معلوماتی مقصد کے لیے ہے، کسی بھی معدنی یا زہریلی دوا کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر نہ کریں۔ تو صرف جو بھی زہریلے مرکبات ہیں کشتہ کی صورت میں استعمال کرے جائیں، کچے کبھی بھی نہ استعمال کیے جائیں، اور کشتہ بھی 100% ایکوریٹ ہو، جو سائنٹیفکلی باڈی میں جذب ہو اچھے طریقے سے، تو وہ کشتہ جات استعمال کیے جائیں صرف۔ تو ناظرین، اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے، سائنس سمجھنے کے لیے، کشتہ سازی کی اور ہر طرح کی معلومات
میڈیکلی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل الماس سنیاس و حکمت کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی دوست ہمارے چینل سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ ناظرین۔